یہودیوں کی بہانے بازیاں مشہور ہیں، قرآن نے ان کی بہانے بازیوں کو کیا جواب دیا، اور وہ اللہ کے کس عہد کو جانتے تھے؟ کیا عہد کو پورا کیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر نعمت الہی نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 183 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جن لوگوں نے بہانے کے طور پر کہا اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کسی بھی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس کے پاس یہ معجزہ نہ ہو، ہمارے لیے ایک قربانی لے کر آئے کہ جسے آسمانی بجلی کی آگ کھا جائے، تو اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ یہ سب بہانے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو رسول تمہارے پاس آئے اور وہ سب اپنے ساتھ معجزات بھی لائے، حتیٰ کہ وہ کچھ بھی لائے جو تم نے کہا ہے، بس اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر انہیں قتل کیوں کیا؟ نکات۔ رب کریم نے اس آیت میں اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ بعض لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے ہوئے بہانہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے کہ ہم صرف اسی پیغمبر پر ایمان لائیں گے جو کسی جانور کی قربانی کرے اور آسمانی بجلی ہماری آنکھوں کے سامنے اسے جلا ڈالے، پھر ہم اس کی نبوت و رسالت کا یقین کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر اکرم ان ہٹ دھرم بہانے بازوں سے کہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر ایمان کیوں نہیں لائے، جبکہ وہ حضرات مختلف الانواع معجزات کے علاوہ وہ معجزہ بھی لائے جو تم اب چاہتے ہو، یعنی قربانی کا معجزہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، پیغمبر اسلام کے زمانے کے بہانے باز یہودیوں اور یہودیوں کے درمیان جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے 500 سال کا فاصلہ تھا، لیکن اپنے بڑوں کے اس عمل پر راضی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قتل کی نسبت ان کے ساتھ بھی دی ہے۔ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 328، کافی جلد 2 صفحہ 409، تفسیر رہنما سے نقل ہے۔ توریت میں کتاب اول بادشاہان باب نمبر 18 اور جملہ نمبر 3 اور 4 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو شہید کرنے کا واقعہ ذکر ہے۔ اسی طرح سفر لاویان باب نمبر 9 جملہ نمبر 2 میں مینڈھے کی قربانی کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، حق کی قبولیت سے فرار کرنے کے لیے مذہب کا سہارا نہ بناؤ۔ نمبر 2، یہودی جناب موسیٰ کو آخری نبی نہیں جانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد یہ تھا کہ بعد والا پیغمبر فلاں فلاں خصوصیات کا حامل ہوگا۔ نمبر 3، جب انسان میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خدا پر تہمت لگانے سے بھی باز نہیں آتا اور کسی پیغمبر کے سامنے جھکنا بھی گوارا نہیں کرتا اور توقع یہ رکھتا ہے کہ معجزات بھی اسی کے حسب منشا اور خواہشات کے مطابق ہوں۔ نمبر 4، تاریخ میں جانوروں کی قربانی بہت پرانی ہے۔ نمبر 5، ہر قوم و ملت کا سابقہ اور ان کا ماضی
ان کے سچے یا جھوٹے ہونے پر بہترین گواہ ہے۔ نمبر 6، پوری تاریخ میں مخالفوں کی بہانے بازیاں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 7، یہودیوں کے ساتھ پیغمبر کے استدلال اور ثبوت اللہ کی طرف سے بتائے گئے تھے۔ نمبر 8، کبھی کبھی تعلیم یا ہدایت یا معجزے کو ثابت کرنے یا نہایت ہی اہم مصلحت کے لیے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر مال آگ میں جل جائے اور اس سے کوئی آنکھ بیدار یا کوئی دل روشن ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اسراف کہا جائے گا۔ نمبر 9، اپنے بڑوں کے گناہوں پر راضی ہونا ان کے جرم میں شریک ہونے کا سبب ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری اور آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ بس اے پیغمبر، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی ان پیغمبروں کو جھٹلایا گیا جو معجزات، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لائے تھے۔ اس آیت میں رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو جاننا انسان میں صبر و پائیداری کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کے مخالفین ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، تاریخ میں انبیاء کرام کی تحریک ایک علمی، فکری اور اعتقادی تحریک تھی۔ نمبر 4، انبیاء کرام کے معجزات مختلف قسم کے تھے، لیکن ان سب کے بنیادی اصول ایک ہی تھے۔ بینات جمع کا صیغہ ہے، لیکن الکتاب مفرد آیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ یہودی اسلام کو قبول کرنے کے لیے بہت سارے بہانے بناتے تھے۔ اللہ سے معجزے کی درخواست کرتے تو اللہ نے کہا ہم نے اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کو معجزے کے ساتھ بھیجا، مگر تم نے انہیں قبول نہ کیا اور قتل کر دیا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، حق کو قبول نہیں کیا بلکہ بہانے بناتے رہے۔ تو ہمارا آج کے ایپیسوڈ یہاں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔